نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الغاشیہ تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ اس کا جو نام ہے وہ اس کی پہلی آیت میں ہے اور اس کا معنی ہے ڈھانپ لینے والی، مراد قیامت۔ یہ مکی صورت ہے اور حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ یعنی آپ اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ سورہ ہوگی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ مکی دور کی صورتیں ہیں ساری، اور ان صورتوں میں آپ بار بار دیکھیں گے آخرت کے حالات، کافروں کے لیے عذاب کی وعیدیں اور توحید اور رسالت کا بیان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے اعمال کا بھی ذکر فرمایا ہے ان صورتوں میں جن اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ان کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ایسی نیکیاں جن کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے گناہوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن گناہوں کو بھی ہم بہت ہلکا جانتے ہیں اور ان کو کر جاتے ہیں، لیکن ان صورتوں میں ایسی بھی چیزوں کا ذکر ہے۔ دوسرے ایک یہ بھی بات دیکھیں کہ یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دینے کے لیے سنائی تھی، یہ اس وقت اتری تھی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صورتیں وہ ہیں جو ہم دعوت دینے کے لیے مطلب بتا سکتے ہیں کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کو اسی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا، اور وہ اس سورت کی پہلی آیت تلاوت کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے فرمایا یہ خبر بہت بھاری ہے۔ نام قد جاءنی فرمایا، جس میں اس سورت میں شروع میں ہی ہے نا هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس کی خبر آپ کو پہنچی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا نام قد جاءنی، ہاں مجھے پہنچ گئی ہے یہ خبر، یعنی یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک بھاری بات تھی۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا دو طرح کے لوگوں کا ذکر آیا تھا، اور صورت کا اختتام ان لوگوں پہ ہوا تھا جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر کتنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں سورہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آ گئی آپ کے پاس خبر الغاشیہ کی؟ غاشیہ غشی سے ہے، اور غشی چھا جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب غشی کہتے ہیں نا کسی کو غشی کا دورہ پڑ گیا، تو وہ یعنی اس کی عقل کو جس چیز نے ڈھانپ لیا، اس کو پھر عقل کچھ نہیں رہتی، سمجھ کچھ نہیں رہتی، جو چھا جانے والی آفت کے لیے آیا۔ اور مراد کیا ہے؟ قیامت، کیونکہ واقعی قیامت بھی ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، ہر چیز پہ چھا جائے گی، یعنی فزیکلی بھی چھا جائے گی، مینٹلی بھی انسانوں کو یعنی ان کو کوئی اور چیز کا ہوش نہیں رہے گا۔ وہ پھر اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہہ سکے گا، جیسے یہاں پہ تو کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات ہو تو کچھ لوگوں کو اپنے کچھ ضروری کام یاد آ جاتے ہیں، اچھا میں یہ کام کر لوں، میں وہ کر، وہاں اس وقت ہر ایک چیز کو ڈھانپ لینے والی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ہر چیز جو ہوگی اپنی فطرت کے الٹ چل رہی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے قانون بنائے ہیں ان سے الٹ ہوگی۔
اب دیکھیں سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے گا، چاند ستارے ٹوٹ پوٹ کے گرنے لگیں گے، زمین میں جانور جو وحشی جانور ہیں وہ انسانوں کی طرف کو دوڑیں گے. تو یعنی یہ ایک ایسا بڑی آفت کا ذکر ہے جو کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے، ہر ایک کے ہوش گم ہو جائیں گے، ہر چیز پر چھا جائے گی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت سخت حادثہ اس کائنات میں پیش آنے والا ہے. اور سوچنے کی بات جو اس میں یہ ہے وہ یہ کہ نہ چاند، نہ سورج، نہ جانور، نہ یہ چرند پرند حشرات، نہ مچھلیاں، نہ کچھ، ان میں سے کسی کے اوپر بھی جو قیامت آنی ہے تو اس کا کوئی صرف اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان کا کوئی آگے ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ قیامت اصل میں قائم کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ کون ہوں گے؟ وہ جن اور انس، جنات اور انسان، کیونکہ حساب انہی دونوں کا ہے. باقیوں کے پر تو ٹھیک ہے، آئی ایک حادثہ ہوا اور ختم ہو گیا. اگر ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا تو ٹھیک ہے، آتی قیامت جب آتی تو دیکھی جاتی. لیکن انسان کو سب سے زیادہ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آئی اس کے لیے رہی ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے، اس سے پوچھا جائے. معمولی بات نہیں ہے. اگر قیامت آنی ہوتی کا مطلب یہ ہوتا کہ سب کچھ تباہ ہو جانا، ختم ہو جانا، تو ٹھیک ہے، ہوتا رہے، ہمیں کیا کس سینچری میں ہو، کب ہو، جو ہوں گے اس وقت وہ دیکھیں گے، ہمیں کیا. لیکن یہ جتنا بڑا حادثہ ہے یہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً کہ اس وقت کی کیا ہوگی وہ غاشیہ، وہ جو ڈھانپ دینے والی ہوگی وہ کیا کرے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ. اچھا، اس سورہ کی آپ میلوڈی بھی دیکھیں، اس کو جب آپ سنیں گے، اس کا جو صوتی آہنگ ہے، جتنی بیوٹی ہے سورہ کے اندر، وہ بھی میسمرائزنگ ہے. اتنی خوبصورتی ہے سورہ میں. کیونکہ آپ مکی صورتوں کو یوزلی ایسا دیکھیں گے، جبھی تو کافر اتنے متاثر ہوتے تھے قرآن کے اس ردم سے اور کہتے تھے یہ تو شاعری ہے. تو سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کس چیز سے کہ کچھ چہرے اس دن کیسے ہوں گے؟ ذلیل و خوار ہوں گے. سٹارٹ ان چہروں کی بات سے ہوا جو دبنے والے، جو بری حالت میں، جن کے رنگ سیاہ ہونے والے، ایسے ہوں گے. یعنی اچھے چہروں کی نہیں بات آئی، پہلے ایسے چہروں کی بات آئی. خشوع آپ کو پتا ہے نا، خوف، ایسا خوف جو جسم کو یعنی پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے. خاشعہ جھک جانے کو کہتے ہیں. تو وہ چہرے جھکے میں ہوں گے. کس بات کی وجہ سے جھکے ہوں گے اور کس بات کی وجہ سے ذلت محسوس کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اب وہ جان گئے ہیں کہ یہ جو ان کے سامنے آنے والا ہے ریزلٹ وہ کیا ہوگا. یہ وہ ہیں جو آخرت کے اعتبار سے فیل ہو گئے، جنہوں نے دنیا کو اپنی پہلی فرسٹ پرائرٹی، پہلی ترجیح دنیا کو بنایا ہوا تھا، جن کے بائیں ہاتھ میں ریزلٹ آیا ہے. اب ان کے سٹیٹس دنیا میں چاہے کچھ بھی تھے، چاہے دنیا میں پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے وکیل تھے، وزیر تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آج ان کے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے. اب دیکھیں کہ چہرہ انسان کی اندرونی حالت کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ اندر ان کے کیا چل رہا ہوگا جو چہرے پہ آ گیا. دنیا میں کچھ لوگ اللہ کی خاطر رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، کسی سے باتیں سنتے ہیں، کوئی ان سے منہ موڑ لیتا ہے، کوئی ان کا مذاق اڑا کے ان کو ذلیل کرتا ہے. ان کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے تھے نا سورہ مطففین میں، کہ اس دن پھر وہ کتنے خوش ہوں گے. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر تو خوش باش رہے، آخرت میں ذلیل و خوار ہوں. عاملۃ ناصبہ، یہ ایسے نہیں ہے کہ جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا دنیا میں، کوئی یعنی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی. نہیں، یہ تو عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے، محنت کر کے تھک کے چور ہونے والے. یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہ محنتیں کر کر کے، یہ کوئی فارغ بیٹھنے والے نہیں تھے، محنتیں کر کر کے ہلکان ہو گئے.
انہوں نے اپنے آپ کو کرش کر دیا محنت کر کر کے. یعنی صبح سے محنت شروع کرتے تھے، رات ہو جاتی تھی، محنتیں ان کی تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کافر ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کون ہے یہ؟ دیکھیں، کافر تو ان میں شامل ہے ہی. وہ کافر، وہ کافروں میں بھی وہ انسان جس نے بڑی محنت کی اپنے دین میں. اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ حضرت عمر ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے، وہاں پہ ایک راہب کو دیکھا اور آپ اس کو دیکھ کر رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اسے دیکھ کر یہ آیت یاد آ گئی کہ عبادت اور ریاضت کر کر کے چور ہو رہے ہیں، لیکن ان کی یہ عبادت کس ڈائریکشن میں؟ رانگ ڈائریکشن میں. یعنی ان کی عبادت ہی صحیح طرف نہیں ہے. آپ دیکھیں، مجھے کسی نے بتایا، کوئی ہندو تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری تو ایک خاندان میں ایک لڑکی کی شادی ایک ایسی جگہ ہوئی ہے جو لوگ رات کو 3 بجے اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور پھر پوجا شروع کر دیتے ہیں. کہتی ہماری لڑکی کو تو بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ وہ تو اس کی عادی نہیں ہے، لیکن کیا کرے اب، وہ اس کو وہاں پہ یہ کرنا پڑا. یعنی وہ بھی ایک کٹر کوئی ہندو فیملی تھی جس میں اس کی شادی. یعنی اب وہ اپنی نیند توڑ رہے ہیں، وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے. وہ محنت بیکار ہے، وہ محنت بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. تو جتنے بھی یہ اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، ان میں جو لوگ بھی جوگی ہیں، سنیاسی ہیں، راہب ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، دنیا انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، یعنی اپنی طرف سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. اپنی طرف سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں پہ بڑا اچھا کچھ ملنے والا ہے. لیکن کتنا دکھ ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کو دیکھ کے. دیکھو کس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں، دنیا کی زندگی بھی دیکھو کیسی مشکل میں اپنی ڈال دی، اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا. اس امید پہ ہی کر رہے ہیں نا کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ ہو گئے. دوسرے مسلمانوں میں وہ لوگ جنہوں نے یعنی نیکیاں تو کی، لیکن ان کی نیکیاں بھی صحیح ڈائریکشن میں نہیں تھی، قرآن و سنت کے خلاف تھی، بدعات تھی. اب بدعات کرنے والا بھی محنت تو کر رہا ہے نا، لیکن اس کی محنت کا کیا حاصل ہے؟ تیسرے وہ لوگ بھی ان میں شامل ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ڈرا دینے والی ہمارے لیے بات ہے، جو اتنی محنت کر رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، محنتیں بھی ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے ان کی محنت کہ اندر ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھاوے ہیں، شہرت کی تمنا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ جتنا نیکیوں میں دوڑ رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں، ان کو اتنا ہی ڈرنے کی ضرورت ہے. یقین جانے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا بعض دفعہ کہ ہماری جو محنت ہے کیا وہ واقعی اس کے اندر اخلاص ہے بھی، یا کہیں میں ریاکاری کر بیٹھی، کہیں دکھاوے آ گئے، کہیں یہ چاہت آ گئی کہ لوگ تعریفیں کریں. آپ دیکھیں گریجویشن قریب ہے، کئی لوگوں کی تمنا ہم نے یہ جو اتنے سال لگائے ہیں، اب اس کے اوپر ہمیں اپریشیٹ بھی تو کیا جانا چاہیے، ہمارا نام بھی تو ڈسپلے ہونا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے، ہمیں ہماری وہاں پہ واہ واہ ہونی چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم مینشن تو کیا جائے کہ اس نے اتنی محنت کی ہے. کسی نے کہا اگر آپ والنٹیئرز کو اپریشیٹ کریں گے تو گروپ انچارجز کو بھی اپریشیٹ کریں نا. ان دا اینڈ ہماری پھر چاہت کیا رہ گئی؟ یہی کہ کوئی تعریف مل جائے، اپریسیشن. محنتیں کر کر کے تھک گئے، ہو سکتا ہے راتیں بھی لگائیں، دن بھی لگائے، وہی آپ نے اپنی شاپنگ چھوڑی، آپ نے نیندوں کی قربانیاں دی، آپ نے گھروں کے کاموں کو چھوڑا، آپ نے کہیں نہ کہیں تو کچھ قربانی دی، تو پھر نیکی کے کام ہوتے ہیں نا. یہ تو تھک گئے ہیں کر کر کے، نہ انہوں نے دنیا انجوائے کی، نہ وہ مزے لوٹے جو لوگ دوسرے کر رہے تھے، نہ ان کو کچھ آخرت حاصل ہو پائی.
سب سے زیادہ تو یہ نقصان میں رہ گئے نا. تو بڑے بڑے محنتوں کرنے والے, بڑے بڑے تھکنے والے اس دن کس حال میں ہوں گے؟ ایک برے حال کے اندر. تسلا نارن حامیہ. اس لیے محنت کرنے کے بعد بہت بے فکر ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبے کی تعمیر بھی کی تھی, تو تب بھی اللہ سے دعائیں کی تھی, ربنا تقبل منا. تو جب محنتیں کریں, جب تھکیں, تو اس کے بعد احسان جتانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو پتا چلا ہے کہ نہیں پتا چلا, کسی نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. تب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ قبول کر لینا. تو جتنے بھی کام کرنے والے ہیں, چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہیلپ کر رہے ہوں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں محنتیں کرنے والے, ان دا اینڈ ہمیں یہی پتا چل رہا ہے, قرآن سے یہی پیغام مل رہا ہے کہ صرف محنتیں کر کر کے تھک جانے کو ہی کامیابی نہ سمجھو. ابھی پتا نہیں ہے تمہاری نیتوں کے حال کیا ہے, اور اللہ نے تو نیتوں کے ذریعے جانچنا ہے عملوں کو, صرف اوپر اوپر کے عمل نہیں دیکھ کے راضی ہو جانا. اور پھر ایک اور چیز, ان میں اور بھی کوئی لوگ ہیں شامل, عاملہ عمل کر کر کے نڈھال ہو رہے ہیں, ناصبہ, اور تھک بھی رہے, یعنی کوئی تھوڑا عمل نہیں کر رہے, بہت زیادہ, اتنا کہ تھکن سے چور ہو جانا. یہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ساری ایفرٹ اپنی صرف دنیا کے لیے کی, صرف دنیا کمانے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, اس کو سنوارنے کے لیے, اسی کوئی جنت بنانے کی کوششوں میں لگے رہے, جس کو پہلے ہم نے پڑھا ہے وآثر الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اب ان کے لیے تو آخرت میں کچھ نہیں ہے. ان کی تھکن تو وہاں کے لیے تھی, وہاں پہ جو ان کو مل گیا مل گیا. دنیا کی محنتیں کی تھی, دنیا کے لیے کی تھی نا. کئی لوگ آپ دیکھیں کتنا تھک رہے ہیں, حیران بھی ہوتے ہیں اتنی تھکن. پچھلے دنوں میں نے کسی کو سے سنا کہ وہ کیسے بچوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ, جاب کے ساتھ پڑھائی بھی کر رہی ہیں, یعنی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہوں. کہتی صبح میں 5 بجے سے اٹھتی ہوں, رات کے 11 بجے تک میرا کام چلتا ہے, یعنی یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتا رہی. اب میں نے کہا اللہ کاش ایسی لگن دین کے معاملے میں ہمیں لگ جائے, اس کے کاموں میں لگ جائے. اس میں تو ہم جب تھکتے ہیں تو بڑا احسان جھاڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھنے لگتے ہیں. یہ دیکھو لوگ, ان سے ہی سیکھ لو جو دنیا کی خاطر تھک رہے ہیں, ان سے ہی سبق لے لو. کیا ہے 4 پیسوں کی خاطر اور کلاسیں بھی لیے جانا کہ اور پروموشن ہو جائیں, اور آگے ترقیاں ہوں, پیسے اور بڑھ جائیں, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بس حوث کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو عاملۃ ناصبہ, اتنا تھکا ہوا یہ انسان, یہ آرام بھی نہیں اس نے کیا, اس کو آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملا. اور یہ کیا سوچتا ہے کہ آخرت میں جا کے اس کے لیے جنت کھل جائے گی. یہ سوچتا ہے دنیا میں اتنی محنت کر کے بس دنیا سے چلے جائیں گے تو چلو وہیں جا کے اب آرام کریں گے. نہیں, آخرت اس کے لیے جس نے آخرت کے لیے تیاری کی. کیوں اللہ دے گا جنت اس کو جس نے جنت کے لیے کوئی محنت نہیں کی؟ کیوں دے گا بتائیں؟ تو یہ سمجھیں اس بات کو. یہ صرف سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں نا جو کہ کافر ہیں, ان کی محنتیں ان کو کام نہیں آئیں گی. نہیں, کئی مسلمان بھی ہیں جو تھکے پڑے ہیں, چور ہوئے میں ہیں, لیکن ان کی محنت ان کو کچھ کام نہیں آ رہی. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ اس انجام سے بچانا. ان کے لیے کیا ہے یہاں پہ؟ تصلا نارا حامیہ, داخل ہوں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی. یعنی یہاں پہ اب ان کے لیے آرام نہیں ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور ان کے چہرے ہی بتا رہے تھے نا, چہرے ہی بتا رہے تھے, جو چہرے ایسے مرجھا گئے تھے, جن کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے, وہی بتا رہے تھے کہ آگے انجام کیا ہے. تسقی من عین آنیہ, پلائے جائیں گے ایک چشمے سے جو کھولتے ہوئے پانی کا ہوگا. آنی کھولتا ہوا, سخت گرم, ابلتا ہوا, ببلنگ جس کو کہیں گے. تو
چشمے کی ذہن میں جب بات آتی ہے تو تب تو ٹھنڈے چشمے، ٹھنڈک کا احساس اور میٹھے چشمے اس طرح کی بات آتی ہے، مگر ان کے لیے پینا ہوگا، مگر کیسا؟ وہ پینا جو پیاس نہیں بجھاتا، وہ پینا جو ابلتے ہوئے پانی کا ہو۔ آج ابلتے ہوئے پانی کا چھینٹا بھی ہاتھ پر پڑ جائے تو کیسی تکلیف ہے، اور کہاں وہ پانی جس کو نہیں بھی چاہیں گے تو پینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے آج کے دن کو سنوارنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تھکے ہی نہیں کبھی اس کے لیے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے کانٹوں کے۔ ضریع اس گھاس کو کہتے تھے جو اتنی بدبودار ہوتی تھی، کانٹے دار ہوتی تھی عرب میں، کہ اس کو جانور بھی نہیں کھاتے تھے، جانور بھی نہیں کھاتے تھے، وہ ان کو کھانی پڑے گی، کیونکہ اس دن وہاں پر آپ کیا سوچتے ہیں کہ جہنم میں صرف آگ کا عذاب ہے؟ نہیں، بھوک کا عذاب بھی ہوگا، پیاس کا عذاب بھی ہوگا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ یقین جانے اگر یہ آیات ہم تھوڑی دیر کے لیے امیجن بھی کریں نا، تو ایسا خوف آتا ہے کہ انسان کو سب سے بڑی فکر جو ہے وہ یہی لگ جائے اگر ہم واقعی اس کو دل پہ لے کے سنیں۔ لیکن ہم کیسے سنتے ہیں؟ اور یہ تو اہل کتاب کے لیے ہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ پیتے رہیں گے کھولتا ہوا پانی اور ایسی گھاس کھائیں گے، ہمیں اس سے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا عاملۃ ناصبہ میں کون لوگ شامل ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں صرف یہ سوچ کر کہ ہم چاہے جو بھی کرتے رہیں گے، مگر چونکہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں ہمیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے آگے دوسروں کی بات آیت 9 میں آپ کو پتہ چلے گا محنتیں تو ہر جگہ ہی لگیں گی۔ محنت آخرت کے لیے بھی کرنا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ دین میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنے کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے نظر بھی آتا ہے تو عجیب سا ہی لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس کو تو بڑا ہی عجیب ہی ہو گیا، اب نارمل ہی ہو گیا۔ باقی سب لوگ نارمل لگتے ہیں کہ یہ اب نارمل لگتا ہے، کیونکہ ایسے طریقے اب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیسی محنتیں کرتے تھے، کیسے ہلکان ہو رہے تھے وہ۔ آج ان محنتوں کا کانسیپٹ ہی ختم ہے۔ ہاں ہم ہلکان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، مگر کس چیز کے لیے؟ دنیا کی پڑھائیوں کے لیے، دنیا کے کیریئر کے لیے، جابز کے لیے، بزنسز کے لیے، شادیوں کے لیے، بیاہوں کے لیے، اور اپنے لائف سٹینڈرڈ کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے لیے تو محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ شاباش بھی دیتے ہیں اس کے اوپر، اپریشیٹ بھی بہت کرتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن کے لیے محنت کرنا، اس کو کوئی بھی سمجھتا نہیں ہے کہ اس قابل یہ چیز ہے۔ یہ تو شاید ایسے ہی مل جانی ہے، پھر بغیر محنت کے مل جائے گی کیا؟ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے ضریع کے، جس کو جانور بھی نہ کھائیں، اس کو اس دن انسان کھائیں گے، اور یہ وہ کانٹے دار کھانا ہوگا جو حلق، پیٹ اور آنتوں کا کیا حال کرے گا، کہ کانٹے دار بھی ہے، بدبودار بھی ہے۔ آج پھپھوندی لگ جائے نا کھانے کو تو ہم وہ ڈبہ بھی پھینک دیتے ہیں کہ مجھے دیکھنا بھی نہ پڑے، کہیں پیچھے فریج میں اگر پڑا رہ گیا تو ہم اٹھا کے پورا گاربیج کرتے ہیں۔ اور کہاں یہ کھانا انسان کھائے گا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ نہ موٹا کرے گا نہ کام آئے گا بھوک سے، نہ یعنی انرجی بھی نہیں اس سے ملے گی۔ کھاتے جائیں گے مگر کوئی انرجی نہیں آئے گی، بھوک نہیں مٹے گی۔ کھا تو کس لیے رہے ہیں؟ کہ بھوک مٹ جائے۔ اب پتہ ہے ذرا سا بھی مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا حال ہوتا ہے، ہڈی پھنس جائے کبھی آپ کے گلے میں تو کیا حال ہوتا ہے۔
اور کانٹے دار کھانا ہے اس کو نگلنا بھی ہے. اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی سیٹسفیکشن ہو جائے. کھانا ہم کھاتے ہی سیٹسفیکشن کے لیے کہ پیٹ بھر جائے، پیٹ بھی نہیں بھرے گا. تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو یہ آرام نہیں ملے گا چلو بھوک سے نجات مل گئی. الحمدللہ. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے، یعنی ان کے اوپر فریشنس ہوگی، ان کے اوپر کوئی سٹریس نہیں ہوگا، بالکل ریلیکسڈ ہوں گے، کام ہوں گے. نعمتوں کی جو جھلک ہے وہ ان کے چہروں سے پتہ چل رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آج ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا انعام کیا ہے. آج ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے یہاں پہ اچھا رزلٹ ہے، تو یہ بھی چہرے پہ آ جائے گا. ان کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ یہ ترو تازہ چہرے جو ہیں، آپ کو پتہ ہے موت سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. صرف وہاں جا کے تو اینڈ میں ایک پتہ چلے گا، مگر موت کے وقت سے ہی آثار پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں جس کا انجام اچھا ہوتا ہے. موت کا وقت اس کا کیسا ہوا، اس کو کون فرشتے لینے آئے، اس کا قبر میں اس کی کیسی مہمانی ہوئی ہے، حشر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کچھ اس کو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے. جیسے کسی بچے نے اچھا ایگزام کیا ہو، اس کا مڈ ٹرم ایگزام بھی اچھا ہے، اس کا فائنل بھی اچھا ہوا ہو، تو اس کو تھوڑا امید ہوتی ہے کہ ہاں میرا رزلٹ کچھ اچھا ہوگا. تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، یہ اپنی محنتوں پہ، اپنی کوششوں پہ راضی ہوں گے. اس سے کیا پتا چلا آپ کو؟ محنت انہوں نے بھی کی ہے. یہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہے، کلمہ پڑھ کے انہوں نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے بھی محنت کی. لیکن محنتیں دونوں جگہ ہو رہی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جو لوگ دنیا کی خاطر اپنے آپ کو دن رات کھپا رہے ہیں، یا جو غلط ڈائریکشن میں محنت کریں، محنت ان کی بھی ہے اور محنت ان کی بھی ہے، لیکن ان کی محنت ان کو راضی کر دینے والی ہے. اللہ، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ جانتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں جواب دینا. فی جنت عالیہ، جنت میں ہوں گے جو بلند ہے. ہمیشہ جب جنت کی بات آئے گی تو بلندی کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے تو درک کی بات آتی ہے، نیچے ہے، گہرائی میں ہے. جنت بلندی پہ ہے. دیکھیں اب یہ اپنی محنتوں پہ خوش ہیں کیونکہ جو ان کو انعام ملا ہے وہ بہت خوبصورت انعام ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت. دیکھیں یہ جو دنیا میں محنت 4 دن کی انسان کر لینا صحیح ڈائریکشن میں اور اخلاص کے ساتھ، تو یہ محنت انسان کو وہ کامیابیاں دلاتی ہے جو کبھی دنیا میں نہیں مل سکتی. اس دنیا میں آپ جتنی بھی محنت کر لیں، بڑی سے بڑی کیا کامیابی مل جائے گی؟ کوئی محل بنا لیں گے، کوئی بڑی گاڑی خرید لیں گے، زیادہ سے زیادہ بہت بھی آپ کریں گے تو بہت ترقی بھی آپ نے کر لی تو جہاز اپنے لیے پرائیویٹ جیٹ لے لیں گے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ پھر بھی بیماری آئے گی، پھر بھی ہسپتالوں کے چکر ہوں گے، پھر بھی بڑھاپا آئے گا، پھر بھی موت آئے گی، پھر بھی فقر و فاقے کا خوف رہے گا، پھر بھی سب چیزوں کے چھن جانے کا ڈر رہے گا. دنیا میں جتنی محنتیں ہیں ان کا حاصل جو ہے، جب ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں ان کا حاصل میکسیمم بھی کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تک ہو سکتا ہے نا جو میں نے بتایا. مگر آخرت کے لیے جب انسان محنت کرتا ہے تو ان محنتوں کو اگر رب نے قبول کر لیا تو پھر ہمیشہ کی آسانی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے، کوئی ڈر خوف نہیں رہے گا. فی جنت عالیہ. آپ دیکھیں جو یعنی آپ دنیا میں بھی امیجن کریں، جو بچے بہت محنت کریں، بڑی محنت کریں، جب ریزلٹ کا دن آتا ہے اور ریزلٹ ان کا اناؤنس ہوتا ہے کہ فرسٹ پوزیشن پہ آ گئے، کیسے ان کے چہرے جگمگاتے ہیں اور کیسے وہ گلو کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. ان کو وہ سارے دن اور ساری راتیں اور وہ جس میں انہوں نے پڑھائیاں کی اور
انہوں نے سب فنکشن چھوڑ دیے تھے اور انہوں نے جتنے اپنے یعنی مشغلے تھے اور ایکٹیویٹیز تھیں اور وہ سب چھوڑ کے وہ ایک دھن میں لگے ہوئے تھے، پڑھائی پڑھائی پڑھائی. تو جب وہ اپنا رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوشی سے دمکنے لگتے ہیں. تو وہ سوچیں کہ جس نے اس دن کے لیے محنت کی ہوگی، جب وہ اپنا رزلٹ سنے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. خوشی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ میک اپ سے نہیں چہرے ناعمہ ہیں، میک اپ سے نہیں دمک رہے ہیں، یہ فریشنس میک اپ کی نہیں ہے، یہ وہ خوشی ہے کہ جو اس کو ملی ہے اپنا رزلٹ پانے پہ. میری محنت قبول ہو گئی. وہ جو میں لوگوں سے باتیں سنتی تھی، وہ جو لوگ مجھے یہ فلاں تانے دیتے تھے، فلاں کہتے تھے کیا فنیٹک ہو گئی ہو، فلاں کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، میں نے جو اتنی قربانیاں دی، میں نے اپنے شوق مار دیے. میں بھی لوگوں کی طرح اور گھوم پھر سکتی تھی، سیر سپاٹے کر سکتی تھی، میں نے سب چیزیں چھوڑ کے دیکھو کتنی محنت کی، راتوں کو بھی جاگی، تہجدوں کے لیے بھی اٹھی، لوگوں کو معاف بھی کیا، لوگوں کی باتیں بھی سنی، صبر بھی کیا. وہ سب چیز پے آف ہوگی، اور جب وہ پے آف ہوگی نا تو امیجن کریں کہ اس خوشی کا عالم کیا ہوگا. مگر یہ اسی کے لیے ہوگی نا جس نے محنت کی ہو. جس نے محنت ہی نہیں کی اس کو کیا، وہ تو تھر تھر ہی کانپ رہے ہوں گے، کیا ہوگا کیا. ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ کیا رزلٹ نکلنا. یہ وہ ہے جس جو پاس ہو گیا. اب جسٹ تھوڑی دیر کے لیے اس کو، یہ جو میں نے آپ کو بتایا دنیا میں جو بچے اعلیٰ گریڈز لیتے ہیں اور پھر ان کی خوشی کا جو عالم ہوتا ہے اسی سے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں. یا بہت اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اس دنیا میں، کھپا دیتے ہیں اس دنیا میں، اور پھر آپ کو جا کے وہاں جو کامیابی ملتی ہے اس پہ کیا عالم ہوگا خوشی کا. شکر ہے اللہ نے قبول کر لیا، شکر ہے کہ کہیں پہ میں سلپ نہیں کر گئی، شکر ہے ایمان بچا کے دنیا سے آ گئی. کیا عالم ہوگا. اب خوشی کیوں نہ ہو. اب یہ جنت جو اعلیٰ مقام جنت ہے، بلندی پہ ہے، اس میں داخل ہو گئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.